السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیارے صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، بہت مبارک ایام چل رہے ہیں، جن ایام میں ہمیں کثرت سے تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، اور بالخصوص 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز سے فراغت کے بعد بآواز بلند تکبیرات پڑھنی ہیں جو واجب ہیں۔ تکبیرات وہی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا نماز فرض کے بعد پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنے پر گناہ کبیرہ ہے، توبہ و استغفار لازم ہے۔ لہذا آدمی جب جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو سب کے ساتھ آواز ملا کر پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر اس کی رکعت چھوٹ گئی یا جماعت ہی چھوٹ گئی، الگ سے نماز پڑھ رہا ہے تو عام طور پہ بھول جاتا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ اپنی سنتوں میں مصروف ہو جاتا ہے، لہذا ایسی کوئی بھول ہم سے ہرگز نہ ہونے پائے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی آنے والا اتوار کی فجر سے لے کر جمعرات کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند تکبیرات پڑھنی ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے واجب ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی واجب ہے۔ گھروں میں نماز پڑھنے والی خواتین عام طور پہ اس مسئلے سے ناواقف رہتی ہیں، نماز تو پڑھ لیتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن تکبیرات کا پڑھنا بھول جاتی ہیں۔ لہذا انہیں بھی چاہیے کہ تکبیرات پڑھیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھر کی خواتین کو یاد دلائیں کہ ان دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے، نہ پڑھنے پر وجوب چھوڑنے کا گناہ کبیرہ ہوگا۔
بہتر یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یاد رکھنا اگر ہے تو اس کا ماحول بنائے رکھیں۔ گھر کے اندر بڑے حضرات گھر میں داخل ہوں، سلام کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس سے یاد دہانی ہو جائے گی کہ یہ ایام تکبیرات پڑھنے کے ہیں۔ گھر میں رہنے والے چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم ہو جائے گی کہ ان ایام میں یہ تکبیرات کا پڑھنا ہے، ہمارے گھر کے بڑے پڑھ رہے ہیں۔ لہذا مسلم گھرانہ، ایمان والا گھرانہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان ایام کے اندر گھر کے اندر ماحول بنے تکبیرات کے پڑھنے کا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ بڑا انقلابی دن ہے۔ انقلابی دن اس لیے بھی کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا مغفرتوں کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں حجاج کرام کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن شیطان کی شرمندگی کا دن ہے، لہذا اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی رحمت اور برکت کا حصہ بنیں، ہم وہ دن روزے کی حالت میں گزاریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع ادا فرمایا، وہ بھی اب ہم اگر پڑھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کتابوں میں، آپ نے کتنی وجد اور کتنی کیفیات کے ساتھ ایک ایک رکن ادا کیا۔ آنکھوں سے آنسو، صحابہ کے جسم پہ لرزہ طاری ہے، ایک عجیب و غریب کیفیات والا وہ حج تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ پھر مزید یہ کہ وقفے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید آئندہ سال جب حج کا موسم آئے تو میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ یہ وہ جملے تھے جس سے صحابہ کرام پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے انتہا رونے لگتے۔ ان رونے اور گریہ و زاری کی کیفیت کے ساتھ صحابہ نے آپ کے ساتھ پورا حجۃ الوداع ادا فرمایا ہے۔ عرفہ کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقوف فرمایا، آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ ایک ایک صحابی ایسا کہ جس ملک چلا گیا ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دیا، ایسے 1.25 لاکھ کا مجمع عرفات کے میدان میں، اور عین دوپہر کا وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے سائے میں تشریف لائے، جو پہاڑ ہے عرفات کے میدان میں، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کہو کچھ دیر خاموشی سے میری بات سنیں۔ اس کے بعد ایک سناٹا چھا گیا اور سارے لوگوں ہمہ تن متوجہ ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کی طرف، آپ کی گفتگو کی طرف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک انقلابی خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہم سب پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے طویل اور بڑا خطبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کو ایک عالمی خطبہ بنایا۔ آپ نے جو انداز اختیار فرمایا خطاب کا، اس سے صاف لگ رہا تھا کہ آپ صرف انہی لوگوں سے خطاب نہیں کر رہے جو آپ کے سامنے ہیں 1.25 لاکھ، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں سے مخاطب ہیں، اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان سے آپ مخاطب ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں بڑی جامعیت کے ساتھ آپ نے پورے اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ آپ نے 23 سالہ جو محنت کی ہے اسلام کی، اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی آواز پھیلائی، اس پورے اسلام کا خلاصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں پیش فرمایا۔ جب بھی عرفہ کا دن آتا ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہمیں ہماری ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی،
اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی اہمیت پہ روشنی ڈالی کہ میں نے تمہیں شرک کے دلدل سے نکالا ہے، لہذا تم پھر دور جاہلیت کے شرک کی طرف نہ چلے جانا، کفریہ عقیدے کی طرف نہ چلے جانا، اس توحید کی حفاظت کرنا، اس کی قدر کرنا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان، انسانی مال اور انسانی عزت و آبرو کی اہمیت بتائی، اس دور میں جس دور میں انسان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایک انسان اپنے گھوڑے کی حفاظت تو کرتا تھا لیکن کسی دوسرے انسان کو تحفظ دینے تیار نہیں تھا، اتنا بے وقعت ہو گیا تھا انسان۔ حالانکہ اس دور میں اسلام کو چھوڑ کر، دور جاہلیت میں اسلام کو چھوڑ کر ہر مذہب موجود تھا، لیکن کوئی انسانیت کے تحفظ کو وہ مقام نہ دے سکا جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے انسانی جان کو اہمیت دی، انسانی عزت و آبرو کو اہمیت دی، انسانی مال کو اہمیت دی، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پوچھا بتاؤ میرے صحابہ یہ دن کون سا ہے؟ وہ جمعہ کا دن تھا۔ صحابہ نے کہا الیوم یوم الجمعہ، آج کا یہ دن جمعہ کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ شہر انتہائی محترم مکۃ المکرمہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یہ اللہ کے محترم مہینوں میں ایک مہینہ ہے، ماہ ذی الحج۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا جس طرح یہ دن محترم، یہ مہینہ محترم، یہ شہر محترم، اسی طرح آج کے بعد سے تمہاری جان محترم، تمہارے اموال محترم، تمہاری عزت و آبرو محترم۔ آج دنیا انسانی اقدار کی باتیں کرتی ہے، انسانی تہذیب و تمدن کی باتیں کرتی ہے، جبکہ چلتا ہوا سڑکوں پر انسان محفوظ نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا انسان محفوظ نہیں ہے، اپنی ملازمت کے مقام پہ ملازمت کرتا ہوا انسان محفوظ نہیں ہے۔ کب کس کی جان پہ حملہ ہو جائے کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس دور میں، جس دور میں سب سے زیادہ چیخے اور چلایا جا رہا ہے انسانی تہذیب، انسانی تمدن، لیکن ایک ایسا ماحول بنا کے دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک خاتون یمن سے چل کے مدینہ آتی تھی زیورات سے بالکل ملبوس ہو کر، کسی ڈاکو کسی ڈکیت میں ہمت نہیں تھی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ یہ ماحول بنایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں جبل رحمت کے سائے کے نیچے کہ ہم نے تمہاری جان کو محترم بنا دیا، تمہارے اموال کو محترم بنا دیا، تمہاری عزت و آبرو کو محترم بنا دیا۔ اب اس کی کبھی ناقدری نہ کرنا، اس کی کبھی بے احترامی نہ کرنا۔ انسانی اقدار کے بلند بانگ دعوے کرنے والوں کو دعوت ہے وہ آئیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع سن لیں اور پڑھ لیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا سود کی لعنت کو میں اپنے قدموں تلے رود کے جا رہا ہوں، آئندہ کبھی سود کو اپنی معیشت اور اپنے ذرائع آمدنی میں شامل نہ کرنا۔ صاف طور پہ آپ نے اعلان کیا، حالانکہ حرام کمائی کے طریقے اور بھی ہیں لیکن خاص طور سے آپ نے سود کا ذکر فرمایا، کیونکہ حرام آمدنی کوئی بھی کماتا ہے اس کی وبال، اس کا وبال اور اس کا نقصان اس آدمی کی حد تک رہتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کے بیچ دیا، جھوٹ بول کے کوئی سامان فروخت کر دیا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی آمدنی حرام ہے، لیکن اس کا وبال اس آدمی تک محدود ہے۔ سود ایک ایسا کاروبار ہے جب آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کا وبال بہت دور تک جاتا ہے۔ اللہ نے یہ معیشت تقسیم کی ہے اور ایک چین بنا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ روپیے پیسے ہر ایک کے پاس سے ہو کے گزریں گے، لیکن سودی نظام ایک ایسا نظام ہے جو چلتی ہوئی چین کو روکتا ہے اور ایک طرف دولت جمع کرتا ہے مالداروں کی تجوریوں میں اور غریبوں کو اور غریب بناتا جاتا ہے۔ چنانچہ اس لیے یہ چلتی ہوئی چین کو روکنا یہ اللہ کے نظام معیشت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے سورہ بقرہ میں جو سودی کاروبار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دراصل وہ اعلان جنگ کرتا ہے، جس جنگ کی اسے طاقت نہیں ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے۔ آپ نے صاف طور پہ جبل رحمت کے سائے میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں، اور ایک عالمی اسلامی منشور پیش کرتے ہوئے فرمایا اسلام سود کا دشمن ہے اور قیامت تک رہے گا، اور سود سے محبت کرنے والا اسلام کا دشمن ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لہذا آج پوری دنیا میں غربت کے خاتمے کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور یہ جتنے ہیں
آواز لگانے والے غربت کے خاتمے کے یہ سب ڈاکو ڈکیت ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں سود کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اور صاف طور پہ وہ غریبوں کو اور غریب بنا رہے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی پہ ناجائز اپنا حق جتا رہے ہیں۔ یہ آج بات کرتے ہیں انسانی تہذیب و تمدن کی، انہیں دعوت ہے آؤ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی طرف۔ آپ نے صرف خطبہ نہیں دیا زبانی، پہلے کر کے بتایا، پورا اسلامی نظام نافذ کر کے اور سودی نظام کو مکمل طور پہ تباہ و برباد کر کے آپ نے بتایا کہ کیسے ایک غریب بھی سر اٹھا کے جی سکتا ہے، کیسے ایک عام آدمی بھی اپنی محنت کا پورا صلہ وصول کر سکتا ہے بازار کے اندر، معیشت کے میدان میں۔ آپ نے صاف طور پہ یہ بتایا اور غریبی امیری کا فرق مٹا دیا آپ نے۔ لہذا جو لوگ سود لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، عرفہ کا دن ان کے لیے لعنت کا دن ہے، لعنت کا، کوئی برکت نہیں ہے ان کے لیے، کوئی رحمت نہیں ہے۔ جس دن آپ نے جبل رحمت کے سائے میں فرمایا میں سود کچل کے جا رہا ہوں پیروں کے نیچے، سودی کاروبار کرنے والے کچلے جائیں گے اسی طریقے سے انشاءاللہ۔ جو میرے نبی کی تعلیم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، میرے نبی کی ایک اعلیٰ ترین مہم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، لہذا آپ نے عالمی طور پہ بتا دیا کہ سود کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جس کا سود سے تعلق ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تیسری خاص طور سے جو چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ زوجین یعنی شوہر و بیوی کے تعلق سے، کہ پوری انسانی آبادی یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک مرد اور ایک عورت۔ آپ نے دونوں کو نصیحتیں فرمائیں کہ یہ دونوں مرد اور عورت اگر ایک دوسرے کے حقوق کو صحیح ادا کرنے والے بن جائے پورا انسانی معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ نے پہلے عورتوں سے خطاب کیا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے شوہر کے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرنا، شوہر موجود ہو تو بھی، شوہر غائب ہو تو بھی، تم اپنے شوہر کی عزت و آبرو کی اور اس کی امانت کی حفاظت کرنا، شوہر موجود ہو تو بھی، شوہر غیر موجود ہو تو بھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسی جگہ مال خرچ نہ کرنا شوہر کا جہاں شوہر خرچ کرنے پر رضامند نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دینا جس کے آنے پر شوہر راضی نہیں ہے۔ صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، یعنی گھر کے اندر کوئی ایسا کام جو شوہر کو رضامند نہیں ہے زبردستی کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرے کوئی بیوی، کوئی خاتون، کوئی عورت۔ اس کے بعد شوہروں سے آپ نے فرمایا کہ یہ عورتیں جو تمہارے لیے حرام تھی، نامحرم تھیں، عقد نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ان عورتوں کو، لہذا ان عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی حق تلفی نہ ہو۔ اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو نصیحتیں فرمائیں۔ آج عورت کو آزادی کے نام پہ، عورت کو حق دلانے کے نام پہ جتنا ذلیل کیا ہے آج کی دنیا نے عورت کو، انسانی تاریخ میں عورت کبھی اتنی ذلیل نہیں ہوئی تھی۔ آپ دور جاہلیت کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، اتنا جاہل دور جس کو ہم کہتے ہیں اسلام سے پہلے کا دور، لیکن اس زمانے میں بھی عورت اتنی برہنہ نہیں تھی جتنی آج ہے۔ یہ پڑھا لکھا دور، یہ تعلیم یافتہ دور جس نے عورت کو بے وقت بنا کے رکھ دیا کہ راستے میں پڑے ہوئی کسی کاغذ کے ٹکڑے کی تو اہمیت ہے لیکن ایک عورت ذات کی اہمیت نہیں ہے، اتنی بے عزت کر کے رکھ دیا، برہنہ کر کے عورت کو رکھ دیا، اور کہہ رہے ہم عورت کو آزادی دے رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں۔ انہیں دعوت ہے کہ آئیں وہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں اور آپ کی چلائی ہوئی مہم کو دیکھیں۔ آپ نے کیسی عزت عطا فرمائی ایک عورت کو، نہ صرف حیا کی چادر دی بلکہ گھر کی اسے ملکہ بنایا اور گھر کی اعلیٰ ترین ذمہ دار بنایا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، مضبوطی سے پکڑے رہنا، مضبوطی سے تھامے رہنا۔ جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں اس کے مقابلے میں رسم و رواج کو پکڑو گے، جیسے کہ آج مسلم معاشرہ آہستہ آہستہ رسم و رواج میں بری طرح جکڑتا جا رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسم و رواج کو پیروں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں، پھر اسے کڑید کے ان رسم و رواج کو زندہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ آج پھر وہی دور لوٹانے پر ہم نظر آ رہے ہیں، بضد وہی رسم و رواج ساری چیزوں میں، ساری تقریبات میں، چاہے قرآن کتنا بھی اس کے خلاف حکم دے رہا ہو، حدیث کتنا بھی خلاف ہو، لیکن ہمیں کرنا وہی ہے جو رسم ہے، جو رواج ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ رحمتیں اور برکتیں ہماری سروں سے غائب ہیں۔
تو یہ خطبہ حجۃ الوداع ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے، یہ بس خاص اہم باتیں رکھی گئی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس حجۃ الوداع کے خطبے میں، جو ایک عالمی منشور تھا اور پورے عالم کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا۔ اور اگر کوئی کہے اسلام کیا ہے تو یہ خطبہ اسے پڑھ کے سنا دو۔ اسلام یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کرا دیا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عرفہ کا دن آ رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی گزارنا ہے اور خود احتسابی میں بھی گزارنا ہے کہ ہماری توحید کتنی مضبوط ہے، ہم شرکیہ کفریہ عقیدوں سے کتنے دور ہیں، ہم کہیں سودی کاروبار میں تو ملوث نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور ان کے اموال اور ان کے جانوں کے کتنے محافظ ہیں، ہم کتنا شوہر و بیوی کے درمیان حقوق کی ادائیگی کی فکر کر رہے ہیں، ہم کتنا قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے ہیں یا رسم و رواج کی طرف جا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر ایک نہیں 100 مرتبہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عرفہ کا پورا دن ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم خود احتسابی میں گزاریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات کہ یہ ایام، ان میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو فضیلتوں والے ہیں، انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے اللہ کے جانوروں کو لے کے آنا، حلال جانوروں کو منتخب کرنا، خریدنا، لے کے آنا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان جانوروں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا۔ یقین جانیے یہ افضل ترین اعمال ہیں ان دنوں میں، اور ان میں ہر عمل میں ثواب ہے۔ ان جانوروں کو کھلانے میں ثواب ہے، پلانے میں ثواب ہے، ان کی گندگی صاف کرنے میں ثواب ہے، یہاں تک کہ قربانی کے بعد جو خون وغیرہ کے دھبے ہوتے ہیں وہ سب صاف کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت ہے، ثواب ہے۔ لہذا اپنی تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی ہم وقت نکالیں اور یہ کام ہم کریں ہر حال میں۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ شہری زندگی میں ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھے رہیں، آپ کو نہ جانور خریدنا ہے، نہ جانور ذبح کرنا ہے، نہ ساری محنتیں کرنی ہے، آپ صرف ہمیں پیسے عطا کر دیں، آپ ہمیں پیسے دے دیں، یہ سارا کام ہم کر دیں گے، اور عید قربا کے دن ہم آپ کے گھر گوشت لے کے حاضر ہو جائیں گے، آپ پکائیے اور کھائیے۔ یقیناً قربانی تو ادا ہو جائے گی، رسم قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن روح قربانی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو افضل بتایا؟ اگر یہ ریڈی میڈ ہی کر دینا تھا تو آپ افضل نہیں بتاتے اسے۔ افضل اس لیے بتایا کہ ہر مومن یہ کام کرے، بلکہ ہم تو بہت پیچھے ہیں، اس سے زیادہ کی تعلیم ہے اسلام کے اندر۔ اسلام میں تعلیم یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے، عید الاضحیٰ سے بہت پہلے خریدیں، اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس سے انسیت ہو، محبت ہو، وہ تمہیں پہچانے، تم اسے پہچاننے لگو۔ پھر جب محبت آ جائے دل میں، تب عید قربا کے دن اس کے حلق پہ چھری چلاؤ تو پتہ چلے گا محبت پہ چھری کیسے چلائی جاتی ہے۔ اہل اللہ کے تذکرے ملتے ہیں کتابوں کے اندر، ایک سال جانور کو پال کے اس پہ چھری چلاتے تھے، اور چھری چلاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، تب کہتے تھے کہ سلام ہے ابراہیم پر، انہوں نے کس محبت پہ چھری چلائی تھی، انہوں نے کون سی محبت کو قربان کیا تھا، کون سے آرزوؤں کو، کون سے ارمانوں کو۔ اصل قربانی کی روح تو یہ ہے، لیکن شہری زندگی میں مصروفیات کے ساتھ یہ سب ممکن نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو کریں، 1-2 روز قبل ہی صحیح لے کر آئیں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، اسے کھلائیں پلائیں اور ذرا سا وقت گزاریں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل یہ ہے کہ جس آدمی کے نام پہ قربانی ہو رہی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، تاکہ اسے احساس ہو کہ میں ایک جانور کی جان لے رہا ہوں، اگر آئندہ میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان نہیں کیا تو یہ جانور بھی مجھ سے سوال کرے گا آخرت میں۔ یہ سارے احساسات کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور بہت پہلے خریدو، اس کی دیکھ ریکھ کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ، پل صراط پہ تمہاری سواری بنے گا، اپنے ہاتھوں سے قربان کرو۔ لیکن اس کے برخلاف یہ جو آواز اٹھ رہی ہے سوشل میڈیا یا عام گلیوں کے چوراہوں پر کہ کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو ذبح کرنا ہے، نہ جانور کو کھلانا ہے پلانا ہے، نہ گندگی صاف کرنی ہے، یہ سب ہم کر دیں گے، آپ صرف ہمیں پیسے دے دیں، تو یہ کون سی قربانی ہوئی؟ یہ تو عام دنوں کی طرح ہی ہو گیا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے آئے اور سو گئے، انتظار کرنے لگے گوشت آئے گا تو پکے گا تو کھائیں گے، اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل قربانی کرنا ہے، اور ہم سو رہے ہیں،
اور جسے ہم گندگی کہہ رہے ہیں خون وغیرہ کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور کا خون تمہاری مغفرت کا ذریعہ ہے، اگر تمہاری قربانی قبول ہو گئی یہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ جسے ہم گندگی کہہ رہے ہیں وہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ہم ہرگز جو ہے ایسی چیزوں کو بڑھاوا نہ دیں، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ ہاں بڑے جانوروں کا گھروں میں قربانی کرنا ممکن نہیں ہے، گلی میں کریں، گلی میں کرنا ممکن نہیں ہے، جہاں انتظام ہے وہاں کریں، لیکن کم سے کم چھوٹے جانور تو اپنے گھر پہ قربان کرے تاکہ قربانی کی روح حاصل ہو۔ جتنے افضل ترین اعمال بتائے گئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ان تمام کی افضلیت میں ہم شریک ہوں، اس بات کی ہم سب مل کر اس کی خوب کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے خشوع خضوع اور للہیت کے ساتھ اللہ کے حلال جانوروں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔